گارنٹی وہ اگر آپ نے جو ہے نا وہ لینا. اچھا یہ تھی ہماری بائی اور سیل کی. ٹھیک ہے, فورکس ہم نے ٹریڈنگ سمجھی. اب ہم نے سمجھنا ہے کہ آیا کہ ہمیں ٹریڈنگ سیکھنی ہے, ہم نے فورکس ٹریڈنگ کرنی ہے. ہم نے کیسے کرنی ہے فورکس ٹریڈنگ؟ ٹھیک ہے, ہم نے کون کون سی چیزیں سیکھنی ہیں جس کے سیکھنے کے بعد ہم کسی بھی کرنسی کو بائی یا سیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ایک روڈ میپ ہے کمپلیٹ. آپ کو کمپلیٹ سٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو آپ کو فورکس کے بیسک سیکھنے پڑیں گے. فورکس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے, جو بیسک انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان 4-5 دن کے اندر سیکھ جائیں گے, کیونکہ ہمارا بیسک کورس چل رہا ہے. اس کے بعد آپ کو انالیسس سیکھنا پڑیں گی. انالیسس وہ ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پرائز اب اپ جانے والی ہے یا ڈاؤن جانے والی. ٹھیک ہے, پرائز انکریز ہوگی یا ڈیکریز ہوگی, وہ ہوتی ہے ہماری انالیسس. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں انالیسس. اس کے بعد آپ کو پریکٹس کرنی ہے. آپ نے اپنی اس انالیسس کو یوز کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یوز بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اینالائز کرنا ہے, مارکیٹ کو ڈیلی بیسس پہ ٹریڈ لینی ہے. آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ میں نے اب اتنا زیادہ پروفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو پروفٹ آپ کریں گے وہ آپ کا مطلب اینالائسز ہوگا. ٹھیک ہے, اینالائز سے آپ کریں گے, یہ آپ کی ہوگی پریکٹس. اس کے بعد آپ کو سائیکولوجی پہ ورک کرنا ہے. یہ جو چیز ہے سائیکولوجی والی, اگر آپ ساری ٹریڈنگ سیکھ گئے, آپ کے پاس کمپلیٹ ٹریڈنگ سیکھی ہے, آپ کے پاس کمپلیٹ ٹریڈنگ سیکھی ہے آپ نے, اور آپ کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ پروفٹ نہیں کر سکو گے جب تک آپ سائیکولوجی نہیں سیکھو گے. سائیکولوجی انشاءاللہ تعالیٰ میں کمپلیٹ سائیکولوجی بھی آپ کو سکھاؤں گا. ٹھیک ہے, ایڈوانس کورس میں. لوگ اپنا ریئل اکاؤنٹ سٹارٹ کریں, اس کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ انویسٹ کریں پیسہ, اپنا آپ ریئل اکاؤنٹ سٹارٹ کریں, اپنے ریئل ٹریڈنگ سٹارٹ کریں. اس سے پہلے یہ سارے سٹیپ کو ڈن, ادروائز آپ کو لاس ہوگا. ٹھیک ہے, تو ابھی آئی ہوپ کچھ آپ کے مائنڈ سیٹ میں مطلب یہ چیز بیٹھ گئی ہوگی کہ ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے بیسیکلی. تو آگے ایسا ایسا ہمارا اینڈ ہوگا, آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو کویسچن ہے وہ سارے انشاءاللہ موو کرتے ہیں کہ ٹریڈنگ میں مطلب جو ہے نا لوگ ٹریڈنگ کی طرف کیوں آ رہے ہیں, ٹریڈنگ میں ایسی کون سی چیز ہے. ٹھیک, تو میں بتاتا ہوں, اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے آن لائن جس کے اندر آپ ڈیلی بیسس پہ ایک ریگولر انکم کر سکو. ٹھیک ہے, وہ بھی بغیر سر سکرین کسی سے شو نہیں بات, ہو رہی, سکرین بغیر شو نہیں ہو رہی سر, اب ہوگی بس. اوکے, پاکستان کے اندر کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کے اندر آپ بغیر انویسٹ کیے, ٹھیک ہے, اور بغیر آپ کسی کو انٹروڈیوس کروائے, بغیر آپ کسی سے بات کیے, یا بغیر, میں سمپل الفاظ میں کہوں گا, بغیر اسکیم میں پڑے کہ آپ ایک ٹریڈنگ کر سکو. ٹھیک ہے, سوری ارننگ کر سکو, اور 3,000-4,000 آپ ڈیلی کا ارن کر سکو موبائل کے اوپر. ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. اب یہاں پر لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں سر ہمارے پاس تو مطلب ہے آن لائن ورک اور بھی کافی سارے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آن لائن فیلڈ ہوتی ہے یا آن لائن جس میں آپ کچھ کرو کام اور اس کا آپ کو ریٹرن ملی. ٹھیک ہے, اس کی آپ کو ارننگ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر مطلب کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ آن لائن فیلڈ میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک اچھا بزنس ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے آپ کو سکسیس نہیں ملتی, پھر آپ کو کلائنٹس کا انتظار کرنا پڑتا ہے, آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب لوگ جوائن ہوں گے اور آپ کا پروفٹ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے آپ اپنے پروفٹ کی خاطر. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ای کامرس کی بات کروں تو وہاں پر لوگ بیچارے ڈراپ شپنگ اگر کر رہے ہیں تو انہیں کلائنٹس کا انتظار, کسٹمر کا انتظار کرنا ہے, تب ان کی پروڈکٹ سیل ہونی ہے. فری لانسنگ کی بات کروں تو وہاں پر جب تک آپ کو کسی نے آرڈر نہیں دینا, آپ نے ٹاسک نہیں کرنا, آپ کو جو ہے اس کی سیلری نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو وائز فورکس چیز ایسی ہے کہ اگر آپ ان مارکیٹس کو سیکھ جاتے ہو, اس کی موومنٹ کو سیکھ جاتے ہو, آپ کو صرف ایک موبائل کی ضرورت ہے اور اس کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہو. آپ جہاں مرضی بیٹھے ہوں, جس ٹائم بیٹھے ہوں, جس ٹائم مطلب جس وقت آپ بیٹھے ہوں, اور آپ ٹریڈنگ کرنا چاہیں یا آپ اپنا تھوڑا بہت پیسہ بنانا چاہیں, آپ مارکیٹ میں آئیں, دیکھیں مارکیٹ کو, مارکیٹ کیسے موو کر رہی ہے, اس کے مطابق اینالائز کریں, ایک ٹریڈ لیں, اس سے آپ کا پروفٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سمجھ کر ٹریڈ لی ہے, آپ یہاں سے اگر آپ کے پاس بہت کم انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, $10-20 کی اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے, تو آپ یہاں سے $2 سے $3 ڈیلی کے ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بالکل ایزی میتھڈ سے $2 سے $3 میں منیمم کہہ رہا ہوں.
اگر آپ کے پاس صرف $10 کی انویسٹمنٹ، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ صحیح ہے، آپ کا اکاؤنٹ اچھا ہے، بڑا اکاؤنٹ ہے، تو آپ یہاں پر $20 سے $30 ڈیلی کے ارن کر سکتے ہیں، اور یہ ریگولر انکم ہوتی ہے فوریکس مارکیٹ کے اندر، کیونکہ مارکیٹ 24 گھنٹے چلتی ہے اور ہر ٹائم اویلیبل ہے، ہر ٹائم سیم کنڈیشن ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، پرائز آپ موو کر رہی ہوتی ہے، آپ کو ٹریڈ ملتی رہتی ہے، اس میں کوئی ٹائم کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فائنینشیل فریڈم ہوتا ہے، جو ٹریڈر ہوتے ہیں وہ ایسے مطلب بعد میں آپ کو بتاؤں گا سوئنگ ٹریڈروں کے بارے میں، کچھ ایسے مطلب امریکہ کے لوگ ہیں ٹریڈرز ہیں، وہ جسٹ 8 مہینے ٹریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پورا سال انجوائے کرتے ہیں، فائنینشلی فری ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ٹریڈز ایک مطلب سال کی ٹریڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ انہیں جو ہے وہ ٹریڈنگ پے آؤٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے ارننگ کرنی ہے نا، ہم نے ارننگ کرنی ہے 20 to 25%، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے 20% یا 25% ہم نے اپنے اماؤنٹ کا منتھلی ارن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا بزنس ہے جو کہ آپ کو 20 سے 25% جو ہے وہ ریٹرن دیتا ہے، اور 20-25% ریٹرن بہت ہی اچھی ریٹرن ہے کسی بھی بزنس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی ٹریڈنگ کی، مطلب بینیفٹس اس آ گئے ہوں۔ نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں، ہمارا لاسٹ ٹاپک جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ اچھا دیکھیں، ہم بیسیکلی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اسی چیز کو دیکھنا ہے جو ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، جو چیز ہمیں اسلام نے منع کی ہے ہم نے وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے رزق بھی کمانا ہے تو ہم نے ایسے طریقے سے کمانا ہے جس میں اسلامک طریقہ شامل ہو، ٹھیک ہے، جس میں کوئی بھی اسلامک خلاف ورزی نہ ہو، جو حلال ہو، جو حرام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب حلال کی بات کروں تو ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام ہے، بہت سارے لوگوں کا کویسچن بھی ہوتا ہے، مجھ سے بھی بہت سارے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ٹریڈ کر رہے ہو یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہاں پر لوگ کیوں کویسچن کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سود ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سود ہے، حالانکہ سود یہ نہیں ہوتا۔ کاروبار اور سود میں فرق ہے، آپ کسی بھی چیز کو خرید کے مہنگا بیچو وہ کاروبار ہے، وہ سود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کسی کو پیسہ دے دو اور اس کو کہو کہ اتنے دن کے بعد جو ہے میں لوں گا لیکن اوپر لوں گا پیسے، تو وہ ایک انٹرسٹ آپ لے رہے ہو جیسے بینک لیتے ہیں، وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ سود یہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک کاروبار تجارت ہے، اور حضور پاک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ خود بھی تجارت تھا، وہ بھی تجارت کرتے تھے، مال کو جو ہے خرید و فروخت کرتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد ٹریڈنگ کے اندر کچھ چیزیں یوز ہوتی ہیں جو حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے یوز نہیں کرنی، اگر آپ یوز نہیں کرتے تو آپ جو ہے پھر حلال ٹریڈنگ کرو گے، اگر یہ چیزیں آپ ٹریڈنگ کے اندر بھی یوز کرتے ہو تو پھر آپ بھی حرام کر رہے ہو، ٹریڈنگ بھی پھر حرام ہے آپ کے لیے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرسٹ آف آل ہمارے پاس سویپ آتا ہے۔ اچھا، اب بہت سارے آپ کو اکاؤنٹ ملیں گے ٹریڈنگ کے، بہت سارے بروکر یہ آپ کو اکاؤنٹ آفر کرتے ہیں جو سویپ والے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ سویپ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی جو ٹریڈ چل رہی ہے نا، جس طرح وہ بینک ہمیں کمیشن دیتا ہے نا، اگر ہماری ٹریڈ پروفٹ میں جا رہی ہے نا تو ہمیں اوپر کچھ پرسنٹیج دے گا، انٹرسٹ دے گا، اور اگر ہماری ٹریڈ لاس میں جا رہی ہے تو ہمارے کچھ پرسنٹیج کاٹ لے گا، یعنی کہ انٹرسٹ کاٹ لے گا، وہ سود ہوتا ہے۔ تو آپ نے سویپ والا اکاؤنٹ ہی نہیں کریٹ کرنا۔ پاکستان کے اندر اگر آپ ایکسنس کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کریں تو سویپ فری اکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مسلم لحاظ سے بالکل اسلامک لحاظ سے ٹھیک اکاؤنٹ ہے، سویپ فری آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم انٹرسٹ سے بچے رہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے اسکیلپنگ۔ اسکیلپنگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اسکیلپنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2-3 منٹ میں ٹریڈ لگاتے ہیں اور 100% رسک رکھ کر رہے ہوتے ہیں، یا آر یا پار والی گیم ہوتی ہے، یعنی کہ تکے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تکا سمپل میں الفاظ میں کہوں تو تکا لگاتے ہیں، بائی کر دیا اگر پرائز اوپر چلی گئی تو پروفٹ ہو گیا، سیل کر دیا پرائز نیچے چلی گئی تو پروفٹ ہو گیا، ادروائز لاس ہو گیا۔ تکا لگانا یہ اس کو مطلب یہ بھی حرام ہے، اس کو کہتے ہیں سٹہ بازی وداؤٹ لرننگ۔ اچھا ایک اور بات، دنیا کا کوئی بھی بزنس وداؤٹ لرننگ آپ کرتے ہو، آپ کے لیے وہ سٹا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہ سٹا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر انویسٹ کرتے ہو، آپ کے لیے وہ سٹا ہے جب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر کہ مارکیٹ نے ہمیں پروفٹ دینا ہے تو کیسے دینا ہے پروفٹ، ٹھیک ہے، پھر آپ کاروبار کرو گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ نے پروفٹ ہمیں دینا ہے تو کیسے دینا ہے، پرائز اوپر کب جانی ہے، آپ تکا لگا رہے تو آپ جوا کھیل رہے ہو۔ جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پیسے لگا دیتے ہو، یا ہار ہوتی ہے یا جیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ ہوتا ہے جوا، اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پراپر لرننگ کے ساتھ ایز اے بزنس اس کو کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ چاہو کہ بغیر سیکھے ابھی اکاؤنٹ بنا دو اور تکا لگاؤ تو پھر آپ جوا کھیلو گے، وہ بزنس نہیں ہوگا، وہ ٹریڈنگ نہیں ہوگی، وہ ایک جوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر آپ باز رہو، یہ چیز بھی ہم نے نہیں کرنی، تو آپ کے لیے ٹریڈنگ بالکل حلال ہوگا۔ اس کے بعد ٹریڈنگ کے اندر کچھ چیزیں یوز ہوتی ہیں جو حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے یوز نہیں کرنی، اگر آپ یوز نہیں کرتے تو آپ جو ہے پھر حلال ٹریڈنگ کرو گے۔ اگر یہ چیزیں آپ ٹریڈنگ کے اندر بھی یوز کرتے ہو تو پھر آپ بھی حرام کر رہے ہو، ٹریڈنگ بھی پھر حرام ہے آپ کے لیے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرسٹ آف آل ہمارے پاس سویپ آتا ہے۔ اچھا، اب بہت سارے آپ کو اکاؤنٹ ملیں گے ٹریڈنگ کے، بہت سارے بروکر یہ آپ کو اکاؤنٹ آفر کرتے ہیں جو سویپ والے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ سویپ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی جو ٹریڈ چل رہی ہے نا، جس طرح وہ بینک ہمیں کمیشن دیتا ہے نا، اگر ہماری ٹریڈ پروفٹ میں جا رہی ہے نا تو ہمیں اوپر کچھ پرسنٹیج دے گا، انٹرسٹ دے گا، اور اگر ہماری ٹریڈ لاس میں جا رہی ہے تو ہمارے کچھ پرسنٹیج کاٹ لے گا، یعنی کہ انٹرسٹ کاٹ لے گا، وہ سود ہوتا ہے۔ تو آپ نے سویپ والا اکاؤنٹ ہی نہیں کریٹ کرنا۔ پاکستان کے اندر اگر آپ ایکسنس کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کریں تو سویپ فری اکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مسلم لحاظ سے بالکل اسلامک لحاظ سے ٹھیک اکاؤنٹ ہے۔ سویپ فری آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم انٹرسٹ سے بچے رہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے اسکیلپنگ۔ اسکیلپنگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اسکیلپنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2-3 منٹ میں ٹریڈ لگاتے ہیں اور 100% رسک رکھ کر رہے ہوتے ہیں، یا آر یا پار والی گیم ہوتی ہے، یعنی کہ تکے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تکا سمپل میں الفاظ میں کہوں تو تکا لگاتے ہیں، بائی کر دیا، اگر پرائس اوپر چلی گئی تو پروفٹ ہو گیا، سیل کر دیا، پرائس نیچے چلی گئی تو پروفٹ ہو گیا، ادروائز لاس ہو گیا۔ تکا لگانا یہ اس کو مطلب یہ بھی حرام ہے، اس کو کہتے ہیں سٹا بازی وداؤٹ لرننگ۔ اچھا، ایک اور بات، دنیا کا کوئی بھی بزنس وداؤٹ لرننگ آپ کرتے ہو، آپ کے لیے وہ سٹا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہ سٹا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر انویسٹ کرتے ہو، آپ کے لیے وہ سٹا ہے جب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر کہ مارکیٹ نے ہمیں پروفٹ دینا ہے تو کیسے دینا ہے پروفٹ، ٹھیک ہے، پھر آپ کاروبار کرو گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ نے پروفٹ ہمیں دینا ہے تو کیسے دینا ہے، پرائز اوپر کب جانی ہے، آپ تکا لگا رہے تو آپ جوا کھیل رہے ہو۔ جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پیسے لگا دیتے ہو، یا ہار ہوتی ہے یا جیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے جوا، اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پراپر لرننگ کے ساتھ ایز اے بزنس اس کو کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ چاہو کہ بغیر سیکھے ابھی اکاؤنٹ بنا دو اور تکا لگاؤ تو پھر آپ جوا کھیلو گے، وہ بزنس نہیں ہوگا، وہ ٹریڈنگ نہیں ہوگی، وہ ایک جوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر آپ باز رہو، یہ چیز بھی ہم نے نہیں کرنی، تو آپ کے لیے ٹریڈنگ بالکل حلال ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ جو چیزیں غلط تھی میں نے آپ کو بتا دی، سود کے بارے میں بتا دی، سٹا کہتے ہیں لوگ، جوا کہتے ہیں، تو وہ چیز بھی آپ کو بتا دی کیسے وہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھینک یو، یہ ہمارے فرسٹ کلاس کا جو تھا اینڈ تھا۔ ابھی میں آپ کو نا تھوڑا سا مطلب دکھا دیتا ہوں کہ کوشچن ہوگا وہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ساری چیز پوچھنا تو وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ آپ کو سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑی سی۔ میں نے کہا آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں یہاں تک جو میں نے سمجھایا ہے؟ جی سر، آواز بالکل کلیئر تھی اس ٹائم؟ جی جی کلیئر تھی آپ کی آواز ماشاءاللہ، تو باقی کافی کچھ سمجھ بھی آ گیا مزید انشاءاللہ، اور بھی اگلی کلاسوں میں بھی انشاءاللہ کافی کچھ سمجھ آئے گا۔ تو اچھا میں آپ کو بتا آپ کیسے کرنی ہے، ایپ کیا ہے، یہ سارا میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن کے اندر آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بائی اور سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی سگنل کا شاید تھوڑا سا ایشو ہے، اس کے لیے شو نہیں ہو رہا آپشن۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ہوتی ہے مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی مطلب کسی بھی ایک کرنسی فار ایگزامپل اس کے اندر آپ نے آرڈر لگا، تو اس کے اندر آپ سمپل کیا کرتے ہو کہ آپ اس کرنسی کو بائی کرتے ہو یا پھر سیل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کرنسی کی پرائس نے یہاں سے نہیں، اس کو سیل کر دیتے ہو، اگر لگ رہا ہے کہ پرائس نے اوپر کرنا ہے تو آپ سیل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ہمارے پاس سمپل ٹریڈنگ کو کر سکتے۔ یہ دیکھیں
ابھی آپشن بائی اور سیل کے جو صحیح شو نہیں ہو رہے سگنل کی وجہ سے. آئی تھنک آج کیا ڈیٹ ہے؟ آئی تھنک آج مارکیٹ بھی کلوز ہے، اس لیے بائی اور آپشن نہیں ہو رہے. ادروائز یہاں پہ یہ آپشن ہے ہمارا بائی کا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. یہ ہمارا آپشن ہے بائی کا اور یہ ہے آپشن سیل کا. آپ نے جو بھی کرنسی کو بائی یا سیل کرنا ہوتا ہے، دیکھیں مارکیٹ آج لو ہے تو یہاں پر آپ سمپل کلک کرتے ہو، آپ کی جو ہے وہ ٹریڈ فورن لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے آپ کو پروفٹ اور لاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہمارے پاس سمپل ٹریڈنگ. آئی ہوپ آپ کو ساری چیزیں بالکل کلیئر سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ اس چیز کی پریکٹس کرو گے. آج کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بائی اور سیل کے بارے میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ بائی مطلب کب کرتے ہیں، سیل کب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فورکس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے، یہ چیز آپ نے بس لکھنی ہے. بس چھوٹی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اسائنمنٹ اپنی گروپ کے اندر سینڈ کر دینی ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہماری کل نیکسٹ کلاس ہوگی، کل بھی اسی ٹائم ہوگی. کل شاید میں ٹائم تھوڑا سا چینج کروں کیونکہ آج بہت سارے لوگ نہیں آئے لائٹ کی وجہ سے. لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے پورے پاکستان کے اندر. اگر ایشو کل ہوا تو ٹھیک ہے، تو ہم پھر کل اگلے سیشن میں ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.